بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 15 شعبان۔ جن روایات کی روشنی میں 15 شعبان کے دن کو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور رات کو مخصوص عبادتیں کرتے ہیں، ان سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہے۔ دن کو روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا، سب کی بخشش سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ کسی حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت کرنے سے پہلے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ عمارت کھڑی کرنے سے پہلے بنیاد ڈالنا ضروری ہے۔ ان روایات کے باطل ہونے کا حکم اکثر اہل علم نے لگایا ہے۔ مثلاً ابن جوزی رحمہ اللہ الموضوعات میں، ابن قیم رحمہ اللہ نے المنار المنیف میں، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں ان کا باطل ہونا نقل کیا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اس رات کو عبادت کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف و موضوع روایات کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ سال کے دوسرے ایام میں یہی فضائل صحیح احادیث سے ثابت ہے مگر ان کا اہتمام نہیں کرتے، جیسا کہ روزہ رکھنا، سوموار اور جمعرات کا روزہ، ایام بیض کے صیام اور شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ جہلاء ان کا اہتمام کرنے کے بجائے 15 شعبان کا ایک روزہ رکھنے کے لیے ضعیف و موضوع روایات کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں قبول کروں، جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں، جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخشش کروں۔ پھر ہم روزانہ اس وقت بیدار ہو کر اللہ کی بلاوے پر لبیک کیوں نہیں کہتے اور دعاؤں کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ مشرک اور کینہ رکھنے والے کے سوا اللہ کے سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کا یہ انعام و اکرام بھی ہر ہفتے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو سوائے اس آدمی کو جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو، اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لے۔ ان صحیح احادیث کی روشنی میں ہمیں روزانہ اللہ کی مغفرت پانے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، نہ کہ شعبان کے مہینے کا انتظار کرے۔ معلوم ہوا کہ خصوصاً 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا اور اس کی رات کو قیام و عبادات کے لیے خاص کرنا بدعت ہے، جس کے انجام جہنم ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ لہٰذا جو شخص آج سے قبل اس دن کو صوم کے لیے خاص کر کے روزہ رکھ چکا ہے اور اس طرح اس کی رات کو خاص کر کے عبادت کر چکا ہے، ضرور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے توبہ کرے اور آئندہ ایسی خرافات سے باز رہے۔ یقیناً اللہ ہی توفیق دینے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ والسلام۔